نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی چند ویڈیوز میں خلافت و ملوکیت اور شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کا اس پر جو جوابی مقالہ ہے اس پر کچھ گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب خلافت و ملوکیت کا رد کرنے میں مکمل طور پر کامیاب رہے ہیں۔ ہم نے فی الحال مسئلہ چھیڑا تھا سب و شتم کا، اس پر ہم نے کچھ معروضات پیش کی تھی، اور اس کے ضمن میں ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ خلافت و ملوکیت کے دفاع میں اور حضرت تقی عثمانی صاحب کی تردید میں ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، ملک غلام علی نے، ذرا اس کا بھی تھوڑا جائزہ پیش کر دیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس کتاب کا بھی کچھ مطالعہ کر لیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ شخص خلافت و ملوکیت کا دفاع کرنے میں کس قدر کامیاب رہا ہے۔ میں نے اس کا سب و شتم والا باب ہی کھولا تو تفصیل پڑھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ شخص بنیادی طور پر ابو الاعلیٰ مودودی کے دعویٰ کو اور اس کی عبارت کو ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے، اور اس نے شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کے اٹھائے گئے اعتراضات کا بھی جواب نہیں دیا، البتہ یہ کہہ کر جان چھڑائی ہے کہ ان کے زمانے میں سب و شتم ہوتا رہا اور فردن فردن ان کے گورنر ایسے کام کرتے رہے وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اعتراضات کا جواب دینے میں کس قدر کامیاب ہوا۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے سب و شتم کی روایات کا رد کرتے ہوئے ضمناً ایک بات لکھی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن کر روتے تھے، تم کہتے ہو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ بات ملک غلام علی کو ہضم نہ ہوئی رافضیوں کی طرح، تو اس نے اس پر تنزیہ تبصرہ کیا۔ تبصرہ کرتے ہوئے اس نے ایک بات لکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوی خلافت بیجا تھا۔ ہمارا یہاں پر مودودیوں سے سوال ہے کہ تم کسی ایک معتبر کتاب سے ایک صحیح یا حسن روایت پیش کر دو جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کی حیات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی خلافت کا دعویٰ کیا، اور لوگوں سے یہ کہا ہو کہ لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر تم مجھے خلیفہ مان لو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو خلافت کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم قطعاً یہ بات ثابت نہیں کر سکتے، لہذا ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی جھوٹ بولے ہیں، اسی طرح اس کے حواری ملک غلام علی نے بھی اس کا دفاع کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے۔